السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى والتقى والعفاف والغنى، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم و مکرم ناظرین، حاضرین، سامعین، بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، معزز خواتین، ہماری ماں بہنوں، تصوف کے عنوان سے یہ موضوع چل رہا ہے کثرت ذکر الہی۔ اس موضوع میں اللہ کا ذکر ہم کو کتنا کرنا چاہیے، کیسے کرنا چاہیے، اور اس کے فوائد کیا ہیں، اس تعلق سے آپ کو اس مضمون کی اگلی کڑی میں پتہ چلے گا۔ پروردگار نے فرمایا کہ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، سورہ اعراف کی 205ویں آیت ہے۔ اس کا مفہوم ہے اور تم ذکر کرو اپنے رب کا اپنے دل میں، یعنی دل کے اندر پروردگار کا ذکر جو ہے جاری رہنا چاہیے۔ وہ ہر وقت، ہر حال میں، ہر کام کاج میں جو ہے انسان مصروف رہتا ہے، مگر اس کے دل کے اندر بس اللہ کا ذکر ہی رہنا چاہیے۔ اپنے دل میں، اپنے من میں، اپنی سوچ میں، اپنے دھیان میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے۔ ذکر کا یہ طریقہ بڑا آسان ہے، کیونکہ اس میں زبان استعمال نہیں ہوتی۔ آنکھ کا کام ہے دیکھنا، زبان کا کام ہے بولنا، کان کا کام ہے سننا، دماغ کا کام ہے سوچنا، اور دل کا کام ہے یاد کرنا۔ لہٰذا یہ کام ہر وقت انسان کر سکتا ہے، یعنی یہ کرنے والا کام ہے۔ پہلے اس کے لیے مشق کرنی پڑتی ہے۔ اگر وہ کر لی جائے تو انسان بڑے آرام سے ذکر کر سکتا ہے۔ چونکہ یہ ذکر ممکن ہے، اس لیے ہمارے مشائخ نے فرمایا جو دم غافل سو دم کافر، کہ جو لمحہ بھی اللہ سے غفلت میں گزر گیا ایسا ہی ہے جیسے وہ لمحہ کفر کی حالت میں گزر گیا ہو۔ ہمارے مشائخ کو ذکر میں وہ حالت نصیب ہو جاتی ہے کہ ایک لمحہ کے لیے بھی اللہ کو نہیں بھولتے۔ گو میں رہا رہین ستم ہائے روزگار، لیکن تیرے خیال سے غافل نہیں رہا۔ ایسے بندے کی زندگی کتنی پاکیزہ ہوتی ہے جو 24 گھنٹے اپنے رب کو یاد کرتا رہتا ہے۔ ہاں، اگر سو جائے تو اور بات ہے، بلکہ وہ سوتا بھی اللہ کے ذکر میں ہے، اور جب جاگتا ہے تب بھی اللہ کے ذکر میں جاگتا ہے۔ مجھ کو نہ اپنا ہوش نہ دنیا کا ہوش ہے، بیٹھا ہوں مست ہو کے تمہارے جمال میں۔ تاروں سے پوچھ لو میری روداد زندگی، راتوں کو جاگتا ہوں تمہارے خیال میں۔ پھر تہجد پڑھنی مشکل نہیں ہوتی، بلکہ خود بخود آنکھ کھل جاتی ہے۔ ہر چیز کی تاثیر ہوتی ہے، کثرت کے ساتھ ذکر کرنے میں بھی تاثیر بہت ہوتی ہے۔ ہمارے مشائخ نے لکھا کہ کثرت ذکر سے انسان کو 2 نعمتیں نصیب ہوتی ہیں۔ پہلی قوت ارادی یعنی ڈٹرمنیشن پاور، اور دوسری ہے اپنی قوت کو ایک جگہ مرکوز کرنا یعنی پاور آف کنسنٹریشن۔
اب قوت ارادی سے متعلق سماعت فرمائیں کہ جو بندہ کثرت کے ساتھ ذکر کرتا ہے اس کے اندر ڈٹرمنیشن پاور یعنی قوت ارادی بڑھ جاتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے۔ قوت ارادی انسان کے اندر ایک ایسی طاقت ہے جو اسے کام نمٹا دینے کے لیے جرأت دے دیتی ہے۔ اس کے ذریعے انسان دین اور دنیا کے ہر میدان میں کامیاب ہو جاتا ہے، اور جس بندے کے اندر ڈٹرمنیشن پاور نہیں ہوتی اس بندے کو زندگی کے کسی میدان میں بھی کامیابی حاصل ہونا مشکل ہوتی ہے۔ وہ ڈلم الیقین ہو جاتا ہے، یعنی اس کے اندر کوئی کام کرنے کی ہمت ہی نہیں ہوتی کہ یہ کام کروں کہ نہیں، یہ کروں کہ نہیں، کروں کہ نہیں۔ اس میں اس کا سارا وقت برباد ہو جاتا ہے مگر کام کر نہیں پاتا۔ ارادے باندھتا ہوں، سوچتا ہوں، توڑ دیتا ہوں۔ ارادے باندھتا ہوں، سوچتا ہوں، توڑ دیتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ویسا نہ ہو جائے۔ ایسا طالب علم جس میں قوت ارادی نہیں وہ امتحان میں فیل ہو جاتا ہے۔ ایسا بزنس مین جس میں قوت ارادی نہیں وہ بزنس میں فیل ہو جاتا ہے، اور ایسا شادی شدہ آدمی جس میں قوت ارادی نہیں وہ ازدواجی زندگی میں فیل ہو جاتا ہے۔ تو قوت ارادی اس جذبے کو کہتے ہیں جس کی وجہ سے انسان منزل پر پہنچنے کے لیے پورا زور لگا دیتا ہے، یا دوسرے لفظوں میں قوت ارادی وہ ڈرائیونگ فورس ہے جو بندے کو منزل پر پہنچا دیتی ہے۔ اس لیے کسی نے شعر کہا، لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے، تابہ منزل صرف دیوانے گئے۔ فرزانہ اسے کہتے ہیں جو عقل کے زور پر فاصلہ طے کرے۔ فرزانہ نے راستے سے واپس پلٹ آتے ہیں، اور جو دیوانہ وار منزل کی طرف سفر کر رہے ہوتے ہیں وہ منزل تک پہنچ جاتے ہیں، باقی سوچ میں ہی رہتے ہیں۔ ہم پنجابی میں کہتے ہیں، سوچی پیاتے بندہ گیا۔ یہ اسی لیے کہتے ہیں کہ اس کے اندر قوت ارادی نہیں ہوتی۔ ایک ماہر نفسیات گزرا ہے جس کا نام فرائڈ تھا۔ اس کی وفات 1934 میں ہوئی تھی۔ اس کی ساری زندگی ہیومن سائیکالوجی میں اسٹڈی کرتے گزر گئی۔ وہ پوری دنیا کا بڑا ماہر نفسیات سمجھا جاتا ہے۔ اپنی وفات سے کچھ عرصہ پہلے اس نے ایک بات لکھی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جتنی نعمتیں دی ہیں ان میں سب سے بہترین نعمت قوت ارادی ہے۔ اس کے بعد وہ لکھتا ہے کہ قوت ارادی ہی وہ قوت ہے جس کی وجہ سے انسان اپنی مائنس یعنی ناکامی کو اپنی پلس یعنی کامیابی بنا لیتا ہے، یعنی اپنی شکست کو اپنی فتح میں تبدیل کر لیتا ہے، ناموافق حالات کو موافق حالات میں بنا لیتا ہے، نفرتوں کو محبت سے بدل دیتا ہے، غم کو خوشیوں میں تبدیل کر لیتا ہے۔ جو طالب علم آج رو رہا ہوتا ہے کہ میں فیل ہو گیا، اگر وہ اپنی ڈٹرمنیشن پاور استعمال کرے اور آئندہ سال پڑھے تو وہ پورے کالج میں ٹاپ بھی کر سکتا ہے۔ میرے پاس ایک طالب علم آیا، اس کے والد صاحب شوگر مل کے ڈائریکٹر تھے، وہ میرے بہت مہربان دوست تھے۔ اس طالب علم کو کرکٹ وغیرہ کا شوق زیادہ تھا، اس نے پڑھنے میں دلچسپی نہیں لی جس کی وجہ سے وہ فیل ہو گیا۔ اس کے والد صاحب بڑے پریشان تھے۔ انہوں نے کہا، میں ڈائریکٹر ہوں اور جب میں لوگوں کو بتاتا ہوں کہ میرا بچہ فیل ہو گیا ہے تو میرا دل تو کرتا ہے کہ میں زمین میں گڑ جاؤں۔ ایسے اسٹیٹس والوں کو محسوس بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ کیا کروں؟ میں نے کہا کہ اے میرے
اسے میرے پاس بھیج دینا۔ انہوں نے بچے کو بھیج دیا۔ میں نے جب اس طالب علم کو دیکھا تو مجھے وہ بہت ہی ذہین نظر آیا۔ اس کا IQ بہت اچھا تھا۔ چونکہ لاابالی عمر تھی اس لیے اس نے پڑھائی میں دلچسپی نہ لی اور مار کھا گیا۔ میں نے اسے 1-2 دن اپنے پاس رکھا، اسے سمجھایا اور موٹیویٹ کیا۔ میں نے اسے گرمایا کہ فیل ہو کر انسان کا سر نیچا ہوتا ہے، اور اگر آپ پاس ہو جاتے تو خوشیوں کے ہار پہنائے جاتے، اگر آپ پاس ہوتے تو مبارکبادی کے الفاظ سنتے، اور اب آپ جھڑکیوں کے الفاظ سن رہے ہیں۔ جب اس کو اس بات کا اس انداز سے بات سمجھائی تو وہ کہنے لگا کہ جی میں پڑھوں گا۔ خیر ہم نے اس کو پڑھنے کا طریقہ بھی سمجھا دیا۔ اللہ کی شان دیکھیے کہ جب اس نے دوسرے سال امتحان دیا تو وہ پورے اسکول میں ٹاپ کر گیا۔ اس کو اپنی مائنس کو اپنی پلس میں تبدیل کرنا کہتے ہیں۔ کہاں گھر کے لوگ بھی اس کو نفرت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ فیل کیوں ہوا، اور کہاں پورے کالج کے استاد اور طلباء اس کو خوشیوں کے ساتھ مل رہے تھے اور اس کے گلے میں پھولوں کے ہار ڈال رہے تھے۔ اگر دین کے میدان میں ناکام ہو، یعنی اس کی نگاہ اس کے قابو میں نہ ہو، اس کی زبان قابو میں نہ ہو، وہ بدنظری بھی کرتا ہو، جھوٹ بھی بولتا ہو، وہ لوگوں کے ساتھ دھوکہ بھی کرتا ہو، وہ بددیانتی بھی کرتا ہو، وہ شرابی بھی ہو اور زانی بھی ہو، حتیٰ کہ جو برے کام آپ کہہ سکتے ہیں وہ سب کچھ کرتا ہو، وہ بندہ ناکامی کی حالت میں ہوتا ہے۔ اگر وہ اپنی قوت ارادی استعمال کرے اور سچی توبہ کر کے نیکی کے راستے پر چلے تو اتنا برا بندہ بھی آنے والے وقت کا ولی بن سکتا ہے۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ ڈاکوؤں کے سردار تھے۔ جب ان کی زندگی کا رخ بدلا تو وہ نیکی کے طرف اتنا بڑھے کہ وہ اپنے وقت کے بڑے بڑے اولیاء میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ جو ڈاکوؤں کے سردار تھے وہ قوت ارادی کی وجہ سے آنے والے وقت میں ولیوں کے سردار بن گئے۔ گویا انہوں نے اپنی ناکامی کو اپنی کامیابی میں بدل کر دکھا دیا۔ اگر کوئی بندہ ازدواجی زندگی کے دوران اپنے گھر پر توجہ نہیں دیتا، وہ دوسری عورتوں میں دلچسپی لیتا ہے اور غصے کا تیز ہے، حتیٰ کہ طلاق ہونے کے قریب ہے، وہ بندہ بھی اگر سوچ لے کہ میں نے اپنے گھر کو چلانا ہے تو کامیاب طریقے سے مجھے چلانا ہو سکتا ہے۔ ایک دفعہ ہمارے شہر میں میرے پاس ایک جوڑا آیا، دونوں بیعت تھے اور پڑھے لکھے تھے۔ وہ کہنے لگے حضرت ہم اپنی زندگی کے بارے میں آپ سے ایک مشورہ کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا بتائیں۔ کہنے لگے کہ ہم ایک دوسرے سے جدائی اختیار کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہم نے سوچا کہ ہم اپنے والدین کو بتانے سے پہلے آپ کو بتا دیں، کیونکہ آپ ہمارے روحانی شیخ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا بڑا سوچا سمجھا فیصلہ ہے۔ بیوی طلاق لینے پر راضی تھی اور میاں طلاق دینے پر راضی تھا۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ نے تو مجھے ابھی بتایا ہے، میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ اپنے اس ارادے کو 6 ماہ تک مؤخر کر دیں، اور جیسے میں آپ کو گائیڈ کروں اس کے مطابق یہ 6 مہینے آپ گزاریں گے۔ اس دوران میں اگر آپ کی آپس میں بن گئی تو الحمدللہ، اس دوران میں اگر آپ کی آپس میں بن گئی تو الحمدللہ، ورنہ پھر والدین کو بتا دینا۔ وہ اس تجویز پر آمادہ ہو گئے۔ اس کے بعد میں نے ان سے جب بات چیت کی تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ ان کی اس پریشانی کی اصل وجہ کیا ہے۔ مریض تو بتاتا ہے کہ میں بیمار ہوں اور ادھر درد ہے، لیکن ڈاکٹر کو بیماری خود سمجھنی پڑتی ہے۔ یہ روحانی میدان بھی ایسا ہی ہے کہ آنے والا تو باتیں کر رہا ہوتا ہے، مگر بین الصدور
پڑھنا پڑتا ہے کہ اس مسئلے کی اصل وجہ کیا ہے۔ خیر، اس عاجز نے اصل وجہ ڈھونڈ لی کہ اس وقت ملکی سطح پر اقتصادی حالات اچھے نہیں تھے۔ ان دنوں ہڑتالیں چل رہی تھیں، حکومت کہتی تھی کہ ٹیکس جمع کراؤ، اور دکاندار کہتے تھے کہ ہم اس کے فارم جمع نہیں کروانے والے۔ غالباً 1 مہینے تک دکانداروں نے اپنی دکانیں بند رکھیں۔ اس دوران اس کا بھی یہی حال تھا۔ اس کا کاروبار ایسا تھا کہ اسے پیمنٹ بہت کرنی ہوتی تھی۔ اس کی دکان بند رہتی تھی اور پیمنٹ لینے والے فون پر فون کر رہے ہوتے تھے۔ جب وہ سارا دن دکان میں پریشانی میں وقت گزار کر واپس گھر آتا تو وہ گھر میں بھی پریشان رہتا۔ وہ دونوں اپنے بڑے گھر میں اکیلے رہتے تھے۔ اس کی بیوی اس کے آنے سے 2 گھنٹے پہلے کھانا پکا کر خاوند کے انتظار میں بیٹھ جاتی کہ میرا میاں آئے گا اور میں اس کے ساتھ مل کر کھانا کھاؤں گی۔ جب میاں صاحب بجھے ہوئے چراغ کی طرح گھر آتے ہیں، بیوی کی چاہت تھی کہ میاں خوشی خوشی گھر میں آئے۔ وہ اسے اسی ویو لینتھ پر دیکھنا چاہتی تھی جس پر وہ خود ہوتی تھی، لیکن یہاں تو معاملہ ہی کچھ برعکس تھا۔ نہ تو وہ دلچسپی کے ساتھ کھانا کھاتا اور نہ ہی وہ بیوی کے پاس بیٹھ کر بات چیت کرتا۔ چنانچہ بیوی نے یہ نتیجہ نکالا کہ میں اس کو پسند نہیں ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ نہ تو یہ میرے ساتھ بولتا ہے اور نہ ہی وقت گزارتا ہے۔ جب بیوی کے ذہن میں یہ خیال آتا کہ یہ مجھے پسند نہیں کرتا تو فوراً اسے دوسرا خیال آتا کہ وہ باہر کسی کو پسند کرتا ہوگا۔ چنانچہ اسے خاوند پر غصہ آتا اور وہ اس کے ساتھ بات بات پر الجھ پڑتی۔ وہ دونوں نوجوان تھے، ان کی ساری رات چک میں گزر جاتی تھی اور ان کی چونچیں آپس میں لڑتی رہتی تھیں۔ جب کئی مہینے گزر گئے تو بیوی نے سوچا کہ اب اس مصیبت سے جان چھڑانے میں عافیت ہے، اور خاوند نے بھی کہا کہ جب میں گھر آتا ہوں تو بہت پریشان ہوتا ہوں۔ ان وجوہات کی بنا پر ان دونوں نے طلاق کے ذریعے علیحدہ ہونے کا پکا فیصلہ کر لیا۔ میں نے انہیں کہا کہ آپ 6 مہینے تک اپنے فیصلے کو مؤخر کریں اور میں آپ کو جو تجویز دوں گا اس کے مطابق رہیں۔ انہوں نے کہا بہت اچھا۔ اب ہم نے ان کے لیے ایک انوکھا علاج تجویز کیا۔ میں نے اس نوجوان کو سمجھایا کہ آپ کی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت غائب ہے اور آپ اس پر عمل نہیں کر رہے۔ اس ترک سنت کی وجہ سے آپ کی زندگی میں بے برکتی ہے۔ اس نے کہا جی آپ مجھے بتائیں۔ میں نے کہا کہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں تشریف لاتے تھے تو کھلے اور مسکراتے چہرے کے ساتھ آتے تھے اور اہل خانہ کو سلام کیا کرتے تھے۔ یہ سنت تمہاری اندر نہیں ہے؟ اس نے کہا ہاں، میں نے کبھی ایسا نہیں کیا۔ میں نے اسے کہا کہ آپ کے کاروبار کے جو مسائل ہیں ان سب کو دکان کی حد تک رکھا کرو اور گھر آتے ہوئے ایک دم فریش تازہ دم ہو کر آیا کرو۔ اس میں بیوی کا کیا قصور ہے کہ تمہارا کاروبار نہیں چلتا؟ میں نے اس نوجوان کو سمجھایا کہ تم قوت ارادی سے کام لو، کاروبار میں اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے، اپنے آپ کو فریش رکھو۔ یہ تو اچھی بات نہیں ہے کہ کاروبار میں نقصان ہو جائے تو گھر والوں کی کم بختی آ جائے۔ تم گھر میں خوشی کے ساتھ زندگی گزارو، اپنے اندر ڈٹرمنیشن پاور پیدا کرو اور چھوٹی موٹی باتوں کو بالکل بھول جاؤ۔ کیا آپ چھوٹی موٹی باتوں کو جانتے ہیں؟ ہمارے علاقے میں ایک پودا ہوتا ہے، اس کا نام ہے ٹچ می ناٹ۔ نام رکھنے والے نے بھی کمال کا نام رکھا۔ اگر اسے کوئی بندہ ہاتھ لگا دے تو اسی وقت اس کے پتے بند ہو جاتے ہیں۔ اصل میں وہ تھرمل لیول سے سینسیٹیو پودا ہے۔
جب ہاتھ لگنے سے اسے گرمی پہنچتی ہے تو اس کے سارے پتے بند ہو جاتے ہیں، گویا وہ کملا جاتا ہے۔ اس لیے اس کا نام رکھا ہوا ہے ٹچ میں ناٹ، یعنی چھوئی موئی۔ اس نے کہا جی میں آپ کی اس تجویز پر ضرور عمل کروں گا۔ پھر میں نے کہا کہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کے لیے ایک دوا بھی ہے۔ اس نے کہا جی وہ کیا دوا ہے؟ میں نے کہا کہ دوا یہ ہے کہ جب تم گھر آیا کرو تو بیوی کو سلام کر کے اس کا بوسہ بھی لیا کرو۔ وہ اس ٹرپ کو سمجھ نہ سکا، لیکن چونکہ میں نے کہا اس لیے کہنے لگا جی حضرت عمل کروں گا۔ پھر اس کی بیوی کو سمجھایا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لایا کرتے تھے تو ازواج مطہرات خوش ہو کر ان کا استقبال کرتی تھیں۔ وہ جہاں بھی بیٹھی ہوتی تھیں وہ آگے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرتی تھیں۔ وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش مزاجی اور محبت سے دیکھا کرتی تھیں۔ چنانچہ جب آپ کا خاوند گھر میں آئے تو آپ بھی اسے محبت اور پیار کی نظر سے دیکھا کریں۔ اس نے بھی کہا جی حضرت ضرور، ٹھیک ہے میں کروں گی۔ لیکن اصل بات میں نے خاوند کو بتائی۔ وہ دونوں یہ نسخہ لے کر چلے گئے۔ میں نے ان کو 6 ماہ کا کہا تھا، لیکن 30 دن کے بعد ان کا فون کال آیا کہ حضرت ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہ 30 دن ہنی مون کی طرح گزارے ہیں۔ بھئی جب خاوند مسکرا کے بیوی کو دیکھے اور بیوی کا بوسہ بھی لے لے اور بیوی بھی پازیٹیو موڈ میں ہو تو پھر وقت اچھا کیسے نہیں گزرے گا۔ ان کے پہلے والے جھگڑے ختم ہو گئے اور محبت اور پیار والی زندگی شروع ہو گئی۔ وہ میاں بیوی جو کہتے تھے کہ ہم ایک دوسرے سے جدا ہونے کے لیے تیار ہیں، 40 دنوں کے بعد وہ کہتے تھے کہ جتنا خوش رہ کر ہم وقت گزار رہے ہیں شاید ہی پوری دنیا میں کوئی جوڑا اتنا خوش وقت گزار رہا ہوگا۔ تو یہ قوت ارادی وہ نعمت ہے جو انسان کی ناکامی کو کامیابی میں بدل دیتی ہے۔ بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، موضوع چل رہا ہے، انشاءاللہ اس کی اگلی کڑی اگلی نشست میں آپ حضرات کے روبرو پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ کہی سنی باتوں کو، اس عاجز کو بھی آپ تمام کو بھی عمل کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دنیا اور آخرت بہتر فرمائے، ایمان والی زندگی اور ایمان والی موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔